کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون ہے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ تنویر زلفی کی کہانی ڈاکٹر بختاور کی زبانی۔ آج کی کہانی ہے کتاب روشن۔ کتاب روشن میں لکھا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، پڑھو اپنے رب کے نام سے اور دعا مانگا کرو، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسے بتایا گیا کہ کتاب روشن میں بھی یہ لکھا ہے کہ انسانوں کو فرشتوں پر برتری صرف علم کی ہی وجہ سے ہے۔ کتاب روشن میں لکھی گئی یہ باتیں سن کر وہ بہت خوش ہوا اور اس نے ٹھان لی کہ وہ بھی علم ضرور حاصل کرے گا۔ اگلی صبح وہ اپنے گھر کے سامنے اسکول پہنچ گیا۔ چپڑاسی نے اسے بڑی مشکل سے اندر جانے کی اجازت دی۔ وہ پرنسپل کے کمرے میں پہنچا تو اس سے سوال کیا گیا کہ اس نے کس کو داخل کرانا ہے، بھائی کو، بہن کو یا اپنے صاحب کے کسی بچے کو۔ اس نے بتایا کہ وہ خود علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پرنسپل نے اسے سخت لہجے میں کہا، بے وقوف، یہاں صرف امیر کبیر افراد اور وزیروں مشیروں کے بچے پڑھتے ہیں۔ 5000 روپے ماہانہ فیس ہے۔ اس کے بعد پرنسپل نے گھنٹی بجائی اور چپڑاسی سے کہا اسے دھکے دے کر باہر نکال دو۔ وہ حیران و پریشان خود ہی کرسی سے اٹھ کر باہر نکل آیا۔ کمرے کے اندر بڑی ٹھنڈ تھی، باہر آ کر اس کا جسم جھلسنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ شاید علم کی ٹھنڈ تھی۔ گھر آ کر وہ کافی دیر سوچتا رہا، پھر سو گیا۔ اگلے دن اس نے ایک اور اسکول تلاش کیا۔ اسکول میں اسے ایک استانی ملی۔ اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ استانی سمجھی کہ شاید وہ کسی بچے سے ملنے آیا ہے۔ جب اس نے بتایا کہ وہ خود پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے چہرے پر ناگواری کی ایک لہر ابھری۔ ارے وہ پڑھائی کے شوقین، یہ کانوینٹ اسکول ہے، تم یہاں داخلے کے ٹیسٹ پاس کر لو گے؟ تمہیں کتنی انگریزی آتی ہے، کتنی ریاضی اور کتنا جنرل نالج ہے تمہارا؟ پھر یہ سرٹیفکیٹ تمہیں کون جاری کرے گا؟ تم ہر ماہ اسکول کے واجبات ادا کر لو گے؟ کہیں اور چلو، یہ بات کسی اور سے نہ کرنا۔ وہ خاصا مایوس ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے گھر آ کر وضو کیا، کتاب روشن کو طاق سے اٹھا کر آنکھوں سے لگایا، چوما اور عہد کیا کہ وہ کل ایک اور کوشش کرے گا۔ علم کے بغیر وہ ادھورا ہے اور علم حاصل نہ کرنا اللہ کی نافرمانی بھی ہے۔ اگلی صبح وہ شہر گیا تو اس کا گزر ایک بڑی مسجد کے قریب سے ہوا۔ مسجد پر ایک بڑا بورڈ لگا ہوا تھا جس پر ایک درسگاہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ خوش ہوا کہ یہ ایک اسلامی درسگاہ ہے، اسے یہاں ضرور تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ وہ اندر گیا، لڑکی اسے پکڑ کر درسگاہ کے متمم کے پاس لے گئی۔ جی میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور، علم حاصل کرنا اچھی بات ہے، متمم بولا، تو پھر تمہیں یہاں داخل کر لیں۔ متمم پھر بولا، اچھا برخودار، یہ بتاؤ تمہارا مسلک کیا ہے؟ جی میں آپ مطلب نہیں سمجھا۔ یہ مسلک کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہم تمہارے مذہب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ پھر وہ تو تم ہو ہی، میں پوچھ رہا ہوں تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ جی میرا کوئی فرقہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرقہ پرستی سے منع کیا ہے۔ یہ بات سن کر متمم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کم بخت، فوراً یہاں سے دفان ہو جاؤ۔ احمق خود کو مسلمان کہتا ہے اور فرقوں کو جھوٹا کہتا ہے۔ وہ ڈر کے مارے مسجد سے باہر نکل گیا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک اور شخص سے ہوئی۔ اس نے اس کو اپنے شوق کا ذکر کیا۔ وہ شخص اس کو ایک اور مکتب میں لے گیا۔ وہاں کے انچارج بظاہر بڑے شفیق تھے، اس کے علمی شوق کی بابت سن کر بڑے خوش ہوئے۔ کہنے لگے، ہم تمہیں بہت اچھا پڑھائیں گے، تمام اسلامی علوم تمہیں مہینوں میں ازبر ہو جائیں گے، بس تمہیں ہمارے مسلک کو درست ماننا ہوگا۔ جی میرا مسلک قرآن و سنت ہے، میں بھی مسلمان ہوں، اس کے علاوہ میرا اور کوئی مسلک نہیں ہے۔ انچارج نے اسے بڑا سمجھایا، لیکن وہ جب ان کے فرقہ میں شامل ہونے پر تیار نہ ہوا تو انہوں نے دھکے دے کر مکتب سے باہر نکال دیا۔ وہ گھر واپس آیا تو اس نے طاق پر رکھی ہوئی کتاب روشن اتاری، اسے آنکھوں سے لگایا، چوما اور پھر خوب رویا۔ زاروں نزار روتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح وہ ایک حکومتی اسکول میں گیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس کی بڑی خندہ پیشانی سے ملے، اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا، تمہاری عمر کیا ہے؟ جی 18 سال۔
انہوں نے اپنی میز کی دوسری دراز کھول لی، ایک فائل میں لگی چٹھی کو پڑھنے لگے۔ چٹھی پر لکھا تھا کہ حکومت وقت نے فیصلہ کیا ہے کہ 18 سال کی عمر کے تمام لوگ اسکولوں سے فوراً خارج کر دیے جائیں اور کسی 18 سالے کو اسکول میں داخل نہ کیا جائے۔ وہ بہت مایوس ہوا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب بھی روان سے ہو گئے اور کہنے لگے، بیٹا مجھے تمہاری علم کی لگن پر فخر ہے، لیکن میں مجبور ہوں، تمہیں داخلہ نہیں دے سکتا۔ وہ پریشان ہو کر اسکول سے باہر نکل آیا اور سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ جب وہ چلتے چلتے تھک گیا تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اپنا سر ہاتھوں میں رکھ کر سوچنے لگا۔ اتنے میں ایک کار آ کر اس کے قریب رکی۔ ایک شخص کار میں سے نکل کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، نوجوان کچھ پریشان لگتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ اس نے ذرا جھجک کر ساری بات کار والے کو بتا دی۔ کار والے نے کہا، نوجوان تم اپنا مسئلہ حل سمجھو، ہم تمہیں بہت سارا علم دلانے کے لیے ایک بہت اچھا تعلیق دیں گے جو تمہیں زمانے کے ہر علم سے روشناس کرا دے گا۔ جب تم اچھی طرح پڑھے لکھے ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں کسی اچھے اسکول یا کالج میں داخل کرا دیں گے، ہم تمہیں اعلیٰ تعلیم دلائیں گے، ہم تمہیں اپنے پاس رکھیں گے، اعلیٰ رہائش دیں گے، اچھے کپڑے اور جوتے بھی، تمہیں کئی خادمائیں میسر ہوں گی، کئی گاڑیاں اور ڈرائیور، تم خوش ہو جاؤ گے۔ اس کے بدلے تمہیں ہمارے لیے کوئی مشقت نہیں کرنا پڑے گی، بس معمولی سا کام کرنا ہوگا۔ کیوں، کیا خیال ہے، علم حاصل کرو گے؟ نوجوان نے کار والے کا آخری جملہ سن کر فوراً ہاں کر دی اور اس کے ساتھ جا کر کار میں بیٹھ گیا۔ کار میں بہت ٹھنڈ تھی۔ کار ایک بہت بڑی کوٹھی میں جا کر رکی اور کئی خادم اور خادمائیں دروازے کھولنے کو لگ گئے۔ ایک بڑے سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں جب وہ پہنچے تو انہیں سکون آور شربت پیش کیا گیا۔ کار والے نے اسے کہا کہ وہ خادم کے ساتھ جا کر نہا لے اور نئے کپڑے پہن لے۔ نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر اسے ایسا لگا جیسے وہ نئی دنیا میں پہنچ گیا ہو۔ ایک خادمہ نے اسے اس کے کمرے میں لے آئی۔ انتہائی نرم بستر پر لیٹتے ہی وہ دنیا معافی سے بے خبر ہو گیا۔ جب وہ جاگا تو لذیذ کھانا اور گرما گرم چائے اس کی منتظر تھی۔ ایک خوبصورت خادمہ اسے بضد 9 اقسام کے کھانے کھلاتی رہی۔ کمرے کی یک ٹھنڈک نے اسے بہت کچھ بھلا دیا۔ گپ شپ لگانے کے لیے خادم اور خادمائیں ہر لمحے اس کے پاس موجود رہتے۔ وہ خوب کھاتا اور پیتا، نہاتا دھوتا، ٹی وی دیکھتا، باہر وسیع لان میں ٹہلتا۔ 2 دن بعد ایک عورت اس کے پاس لائی گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ اس کو پڑھایا کرے گی۔ وہ مؤدب اس کے پاس بیٹھ گیا۔ عورت نے کہا، علم حاصل کرنے سے پہلے ایک بات پہلے باندھ لو، وہ یہ کہ جب کسی چیز کا علم ہو جائے، حق کی گواہی مل جائے تو پھر حق کا ساتھ نہ دینا منافقت ہے۔ علم ہو جانے کے بعد اس سے پہلو طئی کرنا گناہ ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد انسان اللہ کا نائب ہو جاتا ہے۔ انسان حق اور ناحق میں کھینچی واضح لکیر کی مانند ہے۔ اس نے اسے علم دینا شروع کیا۔ وہ پڑھتا رہا، سنتا رہا اور سمجھتا رہا۔ ایک ہفتے بعد کار والے نے اسی ڈرائنگ روم میں طلب کیا جہاں وہ پہلے دن بٹھایا گیا تھا۔ ایک لڑکی کار کی چابی گماتے پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ اے علم حاصل کرنے کی شدائی، تم یہاں خوش ہو؟ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، یہ سب کچھ آئندہ بھی تمہیں میسر رہے گا، اب ذرا ہمارا بھی کام کر دو۔ یہ لڑکی کار میں تمہیں ساتھ لے جائے گی 200 میل دور ایک جگہ پر جو لڑکی کو معلوم ہے۔ تمہیں ایک شخص ملے گا، لڑکی اسے پہچان لے گی۔ یہ تھیلا تم اس کے حوالے کر دو گے۔ اس تھیلے میں کیا ہے؟ پاؤڈر۔ کون سا پاؤڈر؟ وہی جسے پی کر انسان آسمانوں کی سیر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ علم کی شدائی نے کہا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کام ناحق ہے۔ یہ جان لینے کے بعد میں ناحق کو حق کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ ناحق ہے؟ یہ بات مجھے علم کی بدولت معلوم ہوئی ہے۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو ہم تمہیں یہ سب کچھ فراہم نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے گھر جانے دیں۔ نہیں، اب تم گھر نہیں جا سکتے۔ تم گھر جا کر یہ سب کچھ ذمہ دار لوگوں کو بتاؤ گے۔ اب یا تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا یا یہ پیالہ زہر کا منہ سے لگانا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میز پر رکھے ہوئے پیالے کی طرف اشارہ کیا۔ علم کی شدائی، اب بتاؤ تمہارا علم کیا کہتا ہے؟ علم کی شدائی نے بڑھ کر زہر کا پیالہ اٹھایا۔ میرا علم کہتا ہے کہ حق حق ہے اور ناحق ناحق ہے۔ میں اپنے علم سے چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہر بات اب مجھ پر آشکارا ہو چکی ہے۔
خبر مل جانے کے بعد میں بے خبر نہیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے زہر کا اٹھایا ہوا پیالہ منہ سے لگایا اور اسے گٹا گٹ پی گیا۔ اس کے چہرے پر سکرات کی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، لیکن وہ سکرات کی طرح مرا نہیں۔ جب وہ نہیں مرا تو اس عجیب واقعے سے کار والے کی آنکھیں پھیلنے لگیں۔ وہ پھیلتی گئیں۔ پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ دل پر رکھا اور صوفے سے نیچے گر پڑا۔ چابی والی لڑکی جو اب تک حیران و پریشان یہ منظر دیکھ رہی تھی، آگے بڑھی اور کار والے کی ٹھنڈے جسم کو چھونے لگی۔ وہ مر چکا تھا۔ اتنے میں صدر دروازے سے علم کی شدائی کی استانی نمودار ہوئی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا، حق آ گیا، باطل گیا۔ علم کی شدائی، آج سے تم ہمارے نئے باس ہو۔ اس کے بعد اس نے چابی والی لڑکی کو اشارہ کیا اور حکم دیا کہ مکان میں رکھا تمام پاؤڈر گٹر میں بہا دے۔